دیکھا نا, پتا چلا کسی کی ED نے چھاپا مارا, وہ 40,000 کروڑ دینے کے لیے تیار ہے. کتنا؟ 40 کروڑ نہیں, 40,000 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہے. مجھے بچا لو. سوچو, زندگی میں 1 کروڑ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کسی کو, آج 40,000 کروڑ. غلط طریقے سے کماؤ گے تو غلط جگہ پر خرچ بھی ہوگا. دنیا کا اصول ہے, انتقام کی دنیا ہے, دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی. اگر چوری کر کے پیسہ کماؤ گے تو اپنے بیٹے کے کینسر کے علاج میں خرچ ہوگا. یہ دنیا معاف نہیں کرتی ہے. معاف ڈکیتی ڈال کر کماؤ گے, کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کماؤ گے, کعبے کے رب کی قسم یہ دنیا معاف نہیں کرے گی. تمہاری بیوی کے بریسٹ کینسر کر کے, سینے میں کینسر کر کے تمہارا پیسہ وہاں خرچ کروائے گی. یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. ہم اور آپ گالی دو گے ہمیں, ہم معاف کر دیں گے, لیکن دنیا معاف نہیں کرتی ہے. یہ انتقامی دنیا ہے. یہاں میرے بھائیوں معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج تم کسی کی بہن کے ساتھ اگر زنا کرو گے, آج اس کے ساتھ منہ کالا کرو گے, تو یہ دنیا معاف نہیں کرتی ہے. تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. تم کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرو گے, تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں, دنیا معاف نہیں کر سکتی ہے. تم اپنے باپ کو مارو گے, تیار رہو, تمہاری اولاد تمہیں بھی نکالے گی اور تمہیں بھی مارے گی. یہ دنیا کا اصول ہے, یہ دنیا کا نیچر ہے. ایک ہے قانون قدرت اور ایک ہے قانون دنیا. اللہ قانون قدرت, اللہ گناہگار کو معاف کر سکتا ہے, لیکن قانون دنیا کسی کو, یہ نظام چل رہا ہے, یہ نظام چل رہا ہے میرے بھائیوں. یہ نظام ایسا ہے کہ یہ دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسی کی چوری کی, ہم کسی کو معاف کر دیں, لیکن یہ دنیا اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چکرویو میں ہم اور آپ پھنسے ہیں. اتنا یاد رکھیے گا, ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو ہمارے ساتھ غلط ہونا ہے. ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کمایا ہے تو ہمارے ساتھ بھی دھوکہ ہونا ہے. اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آج ہمارے پاس یہ دولت آئی ہے, ٹھیک ہے آج ہے, کعبے کے رب کی قسم تیرے مرنے سے پہلے پہلے یہ دولت ایسی جگہ پر خرچ ہوگی کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب غلط طریقے سے کمایا ہے تو غلط جگہ پر جاتے ہوئے بھی تو دیکھے گا. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ دنیا کا دستور ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. مولانا بات تو آج آپ نے ایسی کی ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. نہیں, یہاں سے اٹھ کر اپنی زندگی میں چینجنگ لاؤ, تب ہم مانیں گے کہ کامیاب. حالات ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے ہیں. آپ بھی سوچئے جو آج ہو یہ ہمیشہ حالات ایسے نہیں رہیں گے. آج جو ہمارے اوپر ظلم و زیادتیاں جو ہو رہی ہیں اوپری سطح پر, وہ آج ہو رہی ہیں, کل نہیں ہوں گی, کیونکہ ہر عروج کا زوال ہے. ہر سورج جو چمکتا ہے اور تیز گرمی دیتا ہے, اس کو ڈھلنا بھی پڑتا ہے, اس کو چھپنا بھی پڑتا ہے. ظلم و بربریت کا یہ دور ختم بھی ہوگا. آج آپ کے پاس اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آزمائش ہے, دیکھو صحیح جگہ پر خرچ کرو. اور اگر ہم نے اس پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کیا تو وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. وہ دینا جانتا ہے, نوازنا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے. اور اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا, اس سے مت پوچھو کہ وہ کیسے لے گا. کسی کو بھی بیمار کر کے لے لے گا. اللہ کو کون عذاب دے گا کہ غلطی میری ہے تو میرے بیٹے کو کیوں بیمار کر دیا. تیرے بیٹے کو اس لیے بیمار کیا, کینسر کا مریض اس لیے بنایا کہ تیرے بیٹے پر عذاب نہیں ہے. تیرا بیٹا اگر اس بیماری میں صبر کرے گا اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں, اور اگر صبر کرتے ہوئے وہ انتقال کر گیا اور صبر کیا تو وہ تو جنتی. لیکن تجھے سبق سکھا دیا کہ دیکھ, ہم نے 50 لاکھ روپیہ تیرے بیٹے کے کینسر میں تو نے ناجائز طریقے سے دوسرے سے کھینچا تھا, وہ ہم نے تیرا خرچ کرا دیا ہے, کیونکہ تو نے دھوکہ دیا تھا, اس لیے تیرا پیسہ بھی غلط جگہ پر پہنچ گیا. یہ احساس بھی دلاتا ہے اللہ. یہ احساس پیدا کرو, یہ چھوڑ دو. 10 روپے کمائیے آپ, 100 کے چکر میں مت رہیے, لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہیے اور ایمانداری کا لقمہ کھلائیے. کل ہمارے بچے جب اچھی غذا کھاتے تھے, حلال رزق, تو ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے. مائیں اپنے پیٹ سے ابن تیمیہ پیدا کرتی تھی, ابن قیم پیدا کرتی تھیں.
احمد ابن حنبل پیدا کرتی تھیں، امام مالک پیدا کرتی تھیں، ثناء اللہ مرسری جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں۔ آج ہزار نہیں لاکھوں مدرسے ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن لاکھوں مدرسوں سے کئی سالوں کے بعد ایک آدھ کوئی نامی گرامی کوئی مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی مشہور مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی تقوی والا عالم پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کا نظام بھی آج کل ناجائز طریقوں پہ چلنے لگا ہے، وہ بھی حلال و حرام جہاں سے ملنا لے رہے ہیں، اور آج مدرسوں کے بچے بھی وہ مال کھا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، اس لیے آج مدرسوں سے وہ بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے۔ ہماری بیوی تو محنت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حرام کا مال کما رہے ہیں، اور کھا کر جس سے نطفہ بنا وہ نطفہ بیوی کے رحم میں گیا، اسی سے بچہ پیدا ہوا، اس بچے سے کیسے امید رکھو گے کہ وہ ثناء اللہ پیدا ہوگا، وہ ابن تیمیہ بنے گا؟ کیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے رزق کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنی روزی روٹی کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں تقوی کی زندگی جینا ہوگا۔ کل والی تقریر اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بتایا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا گیا، کیسا تقوی تھا کہ اپنی بیوی 4 دن سے بھوکی ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بیت المال سے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ ایک گلاس دودھ لے آؤ، وہ ایک پیالہ دودھ لے کے آئی، عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ بھی چھین لیا۔ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے۔ کیوں؟ کہا بھوکی ہے، 4 دن سے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے اگر ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کہیں نہ مر جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی تم یہ دودھ نہیں پی سکتی ہو، یہ بیت المال کا دودھ ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا۔ کہا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے جو پیٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی فکر کیجئے۔ کہا نہیں۔ کہا میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن جب میں کچھ کھاؤں گی تبھی تو بچے کو لگے گا، 4 دن ہو گئے، یہ بچہ مر سکتا ہے، پی لینے دیجئے اس دودھ کو، مجھے امید ہے کہ کل جب میٹنگ کرو گے تو مسلمان لوگ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ کہا نہیں، اجازت سے پہلے دودھ نہیں دے سکتے۔ کہا یہ بچہ مر جائے گا، بیوی کہہ رہی بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی اگر حرام کا اس پیالے کے دودھ سے تیرا بیٹا زندہ ہے، اس پیٹ کا بچہ زندہ ہے، تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی موت پسند ہے لیکن حرام کا لقمہ کھلا کر اس کی پرورش کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں، بہت تقریریں سننے کا شوق ہے نا، جرجیت صاحب آئے ہیں، پتہ چل جائے جمعہ کا خطبہ دیں گے تو مسجد 11 بجے سے فل، بہت شوق ہے سننے کا۔ ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن اپنی بیوی کو دودھ کا ایک پیالہ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ 4 دن کی بھوکی عورت کے لیے دودھ کا پیالہ پینا جائز ہے۔ شریعت کہتی ہے مجبوری میں حرام بھی کھلا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جائز ہے شریعت کی نظر میں، لیکن نہیں پلا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کی رگوں میں وہ خون نہیں دوڑانا چاہتا ہوں جو مال حرام سے بنتا ہے۔ یہ پیدا ہوگا تو کیا اس کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا؟ یہ پھر تقوی کی زندگی نہیں جی پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، تصور کریں کہ ہم کس نوعیت پر کھڑے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنی موت کو کامیاب بناؤ، مرنا سب کو ہے، موت تو وہ ہے کہ جب قریب دیکھو موت کو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ہے موت۔ یہاں جب دیکھتے مرے جھٹکا لگا، اٹیک، پہنچ گیا ہاسپٹل، اب ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، پیسے کی پرواہ مت کرنا، جو بھی جانچیں ہو کر لینا، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، یہ موت نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، علاج کرائیے، سنت ہے، اچھا سے اچھا علاج کرائیے، سنت ہے، لیکن موت سے گھبرا جانا، موت کے وقت جب گھبراہٹ پیدا ہو جانا اب کیا ہوگا، بچوں کا کیا، بیوی کا،
समझ लो कि ईमान की कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। मोमिन तो वो होता है कि जो मौत को करीब देखता तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब थर्ड क्लास की ज़िंदगी से फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी में जा रहे हैं, अब गिरी हुई ज़िंदगी से हम अफजल ज़िंदगी में जा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी में जा रहे हैं, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी से ऐसी ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। लेकिन थर्ड क्लास की ज़िंदगी से फर्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं और मुस्कुराहट नहीं आ रही है, तो मतलब ईमान की कमज़ोरी है तेरे अंदर। जब अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा, जो नबी के इंतकाल के वक्त नबी के पास बैठी थी और रो रही थी, तो आपने उनके कान में कुछ कहा और रोने लगी। आपने फरमाया कि मेरी बेटी क्यों रो रही हो? कहा कि आप फरमा रहे हैं कि आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ ना होगी, यानी आज आप बता रहे हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता कर गए कि आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, आपकी जुदाई का दिन है और मैं रोऊं नहीं। बुलाया कान पे, फिर कहा फ़ातिमा घबराओ नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। फ़ातिमा तू निसाउ अहलिल जन्नती, निसाउ अहलिल जन्नह, जन्नत वालों की औरतों की सरदार है। मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है। अल्लाह ताला ने जन्नत की तमाम औरतों का सरदार फ़ातिमा तुझे बना दिया है। सुनती है लेकिन मुस्कुराहट आती है, ज़्यादा नहीं। फ़ातिमा इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी तुम नहीं मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? फिर पकड़ा और कहा फ़ातिमा तुम क्यों गम करती हो? ठीक है, आज मेरे जाने का दिन है, आज अल्लाह के पास मैं जाने वाला हूँ, इसमें तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें एक और खुशखबरी सुना रहा हूँ। क्या? आए मेरी बेटी, मेरे इंतकाल के बाद पीछे पीछे तुम आ रही हो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा नंबर है, तुम सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, यानी मेरे ख़ानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम्हारा इंतकाल होगा, तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, यानी मौत की खबर सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। जब मौत की खबर सुनती हैं और अपने अब्बू की ज़बान से सुनती हैं तो मुस्कुरा देती हैं, हंस देती हैं। मौत की खबर सुनकर कोई हंसता है? लेकिन मोमिन की अलामत क्या है? जब वो मौत को करीब देखे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। फ़ातिमा ने जब सुना कि मैं ख़ानदान में, अहले बैत में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, मैं इस दुनिया से रुखसत होंगी, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मौत वो जो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, समझ लो कि वो मोमिन है। और मौत के वक्त जो घबरा रहा हो, इसका मतलब ये है कि उसने जरूर दुनिया में गुनाह किए हैं और मरते वक्त भी उसको ये फिक्र है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। अब ये रूह निकल कर इल्लीन में जाएगी या सिज्जीन में, 7वें आसमान के ऊपर इल्लीन ठिकाना, वहां जाएगी, या 7वें जमीन के नीचे सिज्जीन जो ठिकाना है वहां जाएगी। अच्छे लोगों की रूह इल्लीन में और बुरे लोगों की रूह सिज्जीन में दाखिल की जाती है। इसलिए आदमी थोड़ी घबराता है, जब मौत को करीब देख रहे हैं तो ये जो घबराहट पैदा हो रही है वो तो रूह को हो रही है, जिस्म को थोड़ी हो रही है, रूह को हो रही है। क्योंकि रूह को मालूम है कि हमारा ठिकाना क्या है, रूह जानती है कि हमें कहाँ जाना है, हमने क्या किया है, हमारे साथ क्या मामला होगा। इसलिए घबराहट जो पैदा हो रही है वो रूह को पैदा हो रही है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल करे कि मौत के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। हज़रत फ़ातिमा ने जब सुना कि मौत मेरे करीब है और मेरे अब्बू के बाद से मेरा नंबर सबसे पहले आएगा अहले बैत में, और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हज़रत फ़ातिमा सिर्फ 6 महीने ज़िंदा रही, और 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा भी इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया से रुखसत हुई, चली गई। मौत को करीब देखा, खुशी हो रही है। एक बार अल्लाह के रसूल की सारी बीवियाँ नबी के पास बैठ गई और आप बीमार हैं, तो एक बीवी ने कहा, देखिए फिक्र क्या हो रही, नबी तो इस दुनिया से चले जाएंगे। अब सारी बीवियां आपस में कहती हैं, पता नहीं कौन सी औरत खुश नसीब होगी जो सबसे पहले नबी के पास जाएगी। ख़ानदान में तो आपने बता दिया फ़ातिमा,
لیکن بیویوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری جو سوکنیں تھیں ان کو فکر ہوئی کہ ہم میں سے سب سے پہلے کون جائے گا اللہ کے نبی کے پاس. تو ایک بیوی نے سوال ہی کر لیا, وہیں بیٹھی ہوئی, اللہ کے نبی بیمار ہیں, مرض الموت میں مبتلا ہیں, اور ایک بیوی آپ سے پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی جی بولو, وہ کون سی خوش نصیب عورت ہوگی جو آپ سے سب سے پہلے ملے گی؟ آپ کے رخصتی کے بعد, آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی وائفز میں, آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ یعنی کون سب سے پہلے انتقال کرے گی؟ تو اللہ کے نبی مسکرا دیے. کسی کا نام لے لیتے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی. خوش کرنا, جس کی 2-3 بیوی ہوں اس سے پوچھو بیچارے کی اوپر کیا گزرتی ہے. 3 تو ہوتی نہیں, بہت کم لوگ ہوں گے. 2 والے کو بھی چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہوگا. اور ایک بار جب میں پاکستان گیا پروگرام کے لیے تو میری دعوت ہو گئی تھی. وہ جو وہاں کا ایک, یہاں کا ایک جیسا مشہور آدمی ہے نا کپل شرما جو ہنساتا ہے, پاکستان میں بھی ایک کمیڈین تھا, کمیڈین عمر شریف. ابھی چند دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس نے میری دعوت کر دی اپنے یہاں. میں نے کہا چلو بھائی دعوت کر رہا تو چل. تو کھانے میں تھوڑا, وہاں لوگ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے. تو اس نے گاڑی بھیج دی اور ہم چلے گئے اس کے یہاں. تو کہنے لگا کہ لیٹ کھائیں گے. ہم نے کہا لیٹ کھا لیں گے. عشاء کی اذان ہو گئی. میں نے کہا چلو مسجد قریب ہے, نماز پڑھ لیتے ہیں. اس نے کہا جائیے مولانا آپ نماز پڑھ کے آئیے. ہم نے کہا آپ نہیں جائیں گے؟ بولا آپ کو جنت میں جانا ہے تو آپ جائیے, ہم تو جنتی ہیں, ہم کیا کریں گے جا کے. مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں بولے. ہم گئے, نماز پڑھ کے واپس آ گئے. میں نے کہا یار تم نے ایسی بات کہی, دل کو تکلیف ہوئی. نہیں پڑھنا تھا الگ بات تھی, لیکن آپ نے یہ کہا کہ تم کو جنت میں جانا ہے تو پڑھو نماز, ہم تو جنتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے باپ نے تم کو ٹھیکے میں دے رکھی ہے. کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, تم لوگ اپنی جنت بناؤ, ہم تو جنتی ہیں. میں تھوڑا سا سر کھجلانے لگا. میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا کمیڈین لوگوں کا ایمان تو ہوتا نہیں, یہ پاگل ہوتے ہیں, ہنساتے ہیں. کہنے لگا اللہ کی قسم, جب وہ قسم کھا کے بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں, میں تو ہر حال میں جنت میں جاؤں گا. تو میں نے پوچھا اتنا بھروسہ کیسے ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس لیے جاؤں گا کیونکہ جہنم میں نے دنیا ہی میں دیکھ لی ہے. میں نے کیوں؟ بولا کہ میری 3 بیویاں ہیں. تو میں نے پھر تو بولا کہ ایک مولانا کے منہ سے سنا تھا جلسے میں, خطبے میں جمعے کے, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ 2 جہنم دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. اگر دنیا میں کسی کو جہنم دے دی تو آخرت میں اس کو جہنم نہیں دے گا, اور آخرت اگر دنیا میں کسی کو جنت دے دی تو آخرت میں اس کو جنت نہیں دے گا. اللہ 2 جہنم کسی انسان کو نہیں دے سکتا, تو اللہ نے دنیا ہی میں ہم کو جہنم دے دی تو اللہ آخرت میں ہم کو جہنم میں نہیں دے گا. ہم پکے جنتی ہیں. ہماری 3 بیوی ہیں اس لیے ہم جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی ہیں, اب تو انشاءاللہ ہم جنت ہی دیکھیں گے. اب اس کی بات سن کر میں بھی ہنس دیا. اب کیا کرتے, کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس نے بات ہی ایسی کی تھی, بھروسہ اس کو ایسا تھا, تو ہوتا ہے سر. اب اللہ کے نبی کی بیویاں بیٹھی ہیں. اب نبی بھی دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت آپ کے بعد سب سے پہلے کون ملے گا؟ تو کیسے کسی کے 7 بیویاں موجود ہوں اور کس کے منہ پہ کہتے ہیں کہ عائشہ تم جاؤ گی, یہ فلاں تم جاؤ گی, فلاں. اچھا یہی ملی تھی آپ کو؟ تو آپ نے ایک ایسا جملہ استعمال کیا, بخاری کی حدیث میں موجود ہے. آپ نے کہا کہ اطولکن یدن, سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی تم لوگوں میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. اب آپس میں دیکھنے لگی ہاتھ لمبے. اس وقت تو کچھ نہیں بولی. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے روم میں سب گئیں, دوسرے روم میں. تو حضرت عائشہ کہتی ہاتھ دیکھو تو کس کا لمبا ہے. تو ایک لکڑی لے آئیں اور لکڑی سے سب کے ہاتھ ناپنے لگیں. سب کا دیکھا تو ان بیویوں میں سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا. تو ساری بیویاں کہنے لگیں سودا تم خوش نصیب ہو, تم سب سے پہلے ملو گی, اللہ کے نبی کے بعد تم اللہ کے رسول سے ملاقات کرو گی, تم کتنی خوش نصیب ہو. حضرت سودا بھی ہنسنے لگی. دیکھیے موت کو قریب دیکھ کر کوئی ہنستا ہے؟ سودا ہنس رہی ہیں, ہو سکتا ہے میری قسمت میں. سودا بھی سمجھ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کیونکہ میرے ہاتھ لمبے ہیں, اور ساری بیویوں میں سب سے لمبے. نبی چلے گئے اس دنیا سے,
فاطمہ بھی چلی گئی. بات تو بیویوں کی تھی، لیکن بیویوں میں جو 7 بیویاں آپ کی زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ سودا نہیں تھی. ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا سودا کا تھا، لیکن انتقال سب سے پہلے ان بیویوں میں سے جس کا ہوتا ہے اس کا نام تھا زینب بنت جہش. اللہ کے نبی کی ان بیویوں میں جو زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا نام کیا تھا؟ زینب. اب سب تعجب کرنے لگی ہیں، سوچ رہے تھے یہ جائے گی، چلی ٹکٹ اس کا کٹ گیا، یہ چلی گئی، یہ کیسے ہوا؟ ہاتھ تو اس کے لمبے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تو یہ تھی. غور کیا، سوچا تو پتا چلا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ لمبائی میں نہیں، لمبے ہاتھ کا مطلب صدقہ و خیرات کرنے والی، غریبوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والی، سب سے زیادہ مال دینے والی، کل کی فکر نہ کرنے والی، جو ہے آج لٹا دو کل اللہ مالک، سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی. اچھا تو وہ زینب تھی، انہوں نے شام کا کھانا کھایا، صبح کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جو بچا غریب کو دے دیا، جو پیسہ جو دولت سب غریب کو، صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی. سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب تھی، اس لیے لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی. تب حضرت عائشہ نے سر پہ ہاتھ مارا، او یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا. آج سمجھ میں آئی اشارہ کنایا میں اللہ کے نبی نے کیا کہا. تو حضرت سودا جو مسکرا رہی تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے پاس. تو موت کو قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے وہ مومن ہے. اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس موت کو قریب دیکھتا ہے کوئی آدمی، وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. نہیں، موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو، یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ مجھے کل موت دے دے، اللہ میں مر جاؤں تو اچھا. نہیں، یہ دعا کرنا حرام ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے ہو. ہاں یہ دعا ضرور کر سکتے ہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میری تیرے نظر میں بہتر ہو، جب تک تیری نظر میں میرا زندہ رہنا اچھا ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے. وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے مرنا اچھا ہو، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لیے کب مرنا اچھا ہے، تو جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے. یہ دعا کر سکتے ہو. یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، نہیں. لیکن موت کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہاں ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کی، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے گا. جو اپنے صدقہ و خیرات کیا ہم جنت میں، ہم 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں. یہ دیکھیے موت کو کامیاب بنانے کا یہ راستہ ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے پاس رکھنی ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. پھر بھی میرے بھائیوں 10 بجے سے شروع ہوا پروگرام میرا، اور 12:30 بیچ میں 15-20 منٹ مولانا نے لیا. 2 گھنٹے کی اسپیچ پھر بھی ہو گئی ہے، اور 2 ہی گھنٹے ہم عام طور پہ بڑے جلسوں میں بھی بولتے ہیں. تو میرے بھائیوں ایک جلسہ سا ہی ہو گیا ہے. بس اتنی سی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو. اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.